فکر پر سجانے کے لیے تشریف لاتے ہیں سید الذاکرین جناب سید شفقت محسن کاظمی صاحب آف گجرات، جناب سید شفقت محسن کاظمی صاحب۔ شاہ صاحب تو بعد بحر المصائب جناب غضنفر عباس گوندر صاحب ممبر حسینی تے تشریف لے آن۔ انہاں تو بعد جناب بہترین پڑھنے والے سارے جو حضرات لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ضرور تشریف لے آن گے، اور 4 بجے ٹھیک جناب ساڑھے مبدے نامر تاکر عطا حسین مہاجر صاحب شبیہ ذوالجلال برہم کروان گے انشاءاللہ 4 بجے وہ ٹھیک پہنچ جائیں گے۔ با آواز بلند صلوات۔ میں کرنا ہوں بھائی بھائی یار میرے بھائی بیٹھ جو یار۔ معزز حضرات اجازت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم، معظم، محتشم، مکرم حضرات گرامی، دل روشن سے میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول مؤدبانہ درخواست ہے کہ مومنین و مومنات، حاضرین و حاضرات جتھے جتھے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات مظاہر کردی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات کرو۔ پیارے دوستو، پریشان نہیں ہونا۔ جڑے حضرات میرے سامنے تشریف فرماؤ اس وقت میں نے تھوڑی توجہ دی رغبت دیتے ہوئے جڑے چند حضرات کسی انسانی غرض و غائب واسطے درود واسطے اٹھے نے، انہاں تمام دی یقینی واپسی دی بھی میں ضمانت دینا۔ ایک گل میں کدی جذبات دی روت بہ کے نہیں کی تھی، میری زندگی دے تجربے دا نچوڑ ہے۔ اس واسطے میرا ایمان ہے میں سامع اور مومن دے بارے حسن ظن رکھنے والا داخل یعنی میرا ایمان ہے کہ مومن مجلس نو کڈ نہیں دیتا، اور جنہیں روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی ہے انہوں نے میں چند درس دیتے ہیں جس سے میں عمل پیدا ہے کہ مومن میں کدی مومن دے خلوص تے شک نہیں کیتا۔ میرا یقین ہے کہ جس مومن دی وقتی طور تے زبان نہیں بھی بول دی دل یقیناً پکارتا ہے، لیکن اس بولن دے عمل واسطے بار بار نقصان دے رہنا ہے اور ترغیب دے رہنا ہے، سارے فرائض دا حصہ ہے۔ بولنا مجلس ان سہاون دے مترادف ہے۔ اسی بڑی خوبصورتی ہے میرے عزیز بچے جو میں نے سنی ہے، میں نے بڑی روحانی مسرت ہوئی ہے اور میں نے یقین ہو گیا ہے کہ تسی بہترین انداز حسن سماعت نہ اللہ دی ذات پاک نے تو انہوں آراستہ کیتا ہے، اور جیڑا مجمع میرے سامنے ہے قدر دانا نہ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بھی تسی ڈٹھا ہے کہ کدی کوئی آوے دوران مجلس مجمع چیر کے لیے میں ذاکر سر پٹان دے میں پریشان ہو گئے، میں کدی پریشانی کا اظہار نہیں کیتا۔ میرا یقین ہے کہ جڑا آ رہا ہے وہ بھی اس سے نیک اور پاک مقصد نو لے کے آ رہے ہیں جس کو اسی لے کے بیٹھے ہیں۔
اگر کوئی میرے سامنے اٹھ کے بھی جا رہے ہیں پھر بھی پریشانی نہیں اس بات سے کہ میں پہلے عرض کر چکا میں مومن کے خلوص سے کبھی شک نہیں کیتا میرا یقین ہے کہ جرا اٹھ کے جا رہے ہیں وہ بھی کسی انسانی ضرورت دے تحت جا رہے ہیں پہلے دوستو میں اس پاک مجلس کی ابتدا اپنی عادت اور معمول کے مطابق اس وحدہ اللہ شریک غالب علی کل غالب قادر مطلق رب الارباب دی پاک ہم تو کرندہ آدیاں جس نے قبضہ قدرت میں ساڑی سارے اندھی جانے جڑا ازو منتشاب و تذل منتشاب دا مصداق منبع بڑا ذہین اور فتیم ہے انس کا یقین ہے اور میں علماء دی گودی ہے پرورش مان دی سعادت حاصل ہے اور اس نے نال فقیر دے مچ تو بھی فیض یابا میں سچے نظر بات سچی گل کرنا دی ہیں بناوٹ نہیں میرے نزدیک حرام ہے یعنی جو میں محسوس کرنا وہ بیان کرنا جس کو میں سچ صبر کرنا اور جائے میرے پاس شان توحید کو میں اس پاکیزہ ذکر کی ابتدا کر رہے ہیں دور بہت دیر بعد میرے خیال 2-3 برس ہو چکے ہیں پہلے میں نے حاضری کا موقع ملے اور آج 2-3 برس کے بعد میں تھوڑے چہرے میں دیدار دا شرف حاصل کر رہے ہیں شان توحید میں پہلا قضا حضر خدمت ہے میری عادت ہے کہ میں توحید رسالت اور امامت تسلسل دے نال سلسلہ بات انہاں دی عظمت بیان کرنے تو بعد جیڑی نظم پڑھنا مقصود ہوتی ہے جیڑا یعنی قصیدہ عرض کرنا ہوتا ہے اس کا سیاق و سباق اس سے موضوع اور عنوان دی وضاحت کر کے پھر اس کی بنیاد ہوتے نظم پیش کریں لیکن میں آج چاہ رہا ہوں بہت سارے دوست نوجوان میرے پیارے بچے میرے بزرگ میرے بھیاء میرے کو تشریف لائے ہیں انہوں نے یہ ٹرانسفرمائشن بھی نہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کے جذبات ان کے پاکیزہ جذبات کی قدر ہوئے کرتے ہوئے میں چاہتا کہ انہوں کی تمنا کی تکبیر بھی ہو گئی اس واسطے میں تمہیدی جملے ذرا اختصار میں بیان کر کے بڑی جلدی تو ہم پہلے قصیدے تک رہ جانا چاہتا تو عرض کر رہے ہیں میری پہچان جیڑی دنیا میں چلی ملک نہیں دنیا میں میں نے بیرون ملک ہوئی سعادت حاصل ہوئی ہے مجالس کے واسطے جیڑی میری پہچان بنی اس سے بھی چند جڑیاں چیزاں نہیں مرکزی جو ہے سب تو پہلے مجلس حسین مجلس اہل بیت وچ مہذب شائستہ اور ادبی زبان دا استعمال آج ادب کا لفظ میں سارے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایک روایت بڑھ جاتی ہے ایک آدمی کو جملہ آکے تو دوسرے بھی بچے یاد کر سکتے ہیں کہ میں ادب پیش کر رہا ہوں لیکن ادب کے واسطے زندگی لگی ہے مطالعے کی ضرورت ہے اچھے لوگ جڑے ماہر لسانیات نے انہوں نے صحبت و فیضیاب ہونے کی لوڑ ہے اور زندگی کا ایک بڑا عرصہ لگتا ہے ادب کو سمجھنے واسطے اس حوالے کے نال ادب دا معنی اے نہیں گوڑیاں نو ہاتھ لانا اس کا تعلق ہے زبان دانی لانا لسانیات نو سمجھنا زبان نو سمجھنا مثال کے طور پہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے بھی بہت باریکیاں ہیں بڑی لطافت ہے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے منتظر منتظر زبر ہے منتظر کے معنی ہے وہ ہستی جس کا انتظار کیا جائے لفظ وہی ہے صرف زیر پا دے منتظر لکھو یا منتظر آنکھو تو اس کا معنی ہے انتظار کرنے والا لفظ ایک ہی شکل ہے ایک ہی ساتھ ہے لیکن زیر اور زبر نے زمین و آسمان کا معنی فرق پیدا کر اس سے طرح ایک لفظ ہے جلانا جلانا میں نے ساڑنا کسی نے ختم کرنا جلا دینا اگر جین دے تلے زیر پا دیو تو ہے جلانا تو جڑے لوگ اس گل دی اہمیت نہیں سمجھتے انہوں نے چونکہ خود علم نہیں ہوتا تو جلانا دے میں نے ہے زندگی عطا کرنا جلا میں نے زندگی ہے نون ہے اسم ہے
جلانا میں نے زندگی، یعنی علی مردوں کو جلاتے ہیں، یہ کو آخی ہے علی مردوں کو جلاتے ہیں، جو معنی کا فرق ہو گیا، یعنی سادنا یعنی موت اور زندگی کا فرق ہے، صرف دیر اور زبردست۔ اس سے طرح علم ادب دو منٹ میں جائیں گے۔ علم ادب دے لفظاں دی ہر لفظ دی ایک پہچان، ہر لفظ دی ایک ساخت ہے، اور انسان پابند ہے جڑا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ادب پیش کرنا ہوں، پابند ہے اس لفظ میں اس کی ساخت کے مطابق بیان کریں۔ مثال دے طور پر لفظ ہے ظلم، اگر شیر کے چنوں ظلم دے وزن نہ آکھو تو غلط ہے۔ مثلا اسے بستر رسول پر، بستر یعنی اضافت نہیں جو غلط ہو گیا، بستر رسول آکھنا چاہیے، بستر رسول ہے۔ تو اس طرح کی چیزاں، اسی طرح سخن ہے لفظ، سخن ہے، پھر دلی اور لکھنؤ کا جو ادب ہے انہوں نے بھی فرق ہے، تم سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو پیارے دوستو، میری گزارش یہ ہے کہ زندگی میں تمام ادوار تھوڑے درمیان مدح اہل بیت کے حوالے میں گزار کے ہن اس ہم تک پہنچے ہیں کہ ہن میں قبر کے قریب تارا، یعنی میرے والا چاندی بھی جھلک آئی ہے، اگر ان آنکھا کے اہل حق ہوتی کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، تو میں خدمت عالی ادب پیش کرنا دعویٰ نہیں، لیکن ادب دا چونکہ طالب علم اور موت تک میرے اساتذہ نے میرے رہنما نے دسیا کہ انسان سیکھتا رہتا ہے، سیکھن کی منزل چل رہا ہے، ہر وقت انسان طالب علم ہے۔ تو میں ایک طالب علم ادب دا ہون دی حیثیت نال میری جڑی پہچان بھی بنی دنیا میں ملک اتنی وہ ادیب دی حیثیت اور ادب میری پہچان بھی ہے۔ اچھا اور عمدہ شعر آل محمد دی پاک بارگاہ تو اپنے کنکوچ گدا کر کے تواڈی خدمت پیش کرنا، اچھا اور عمدہ شعر، ایسا شعر جڑا جدید سائنسی اور تعلیمی دور دے تقاضے پورا کرے اور کم از کم نئی پڑھی لکھی نسل واسطے بھی قابل قبول ہو۔ بس یہ دو جملے ناز کی دنے میں ان شان توحید پیدا کرتا پیش کر رہے ہیں۔ توجہ فرمانا، مجمع بہت ہی خوبصورت ہے، میں تھوڑے چہرے اندر دیدار کر رہے ہیں اور اپنی زندگی دے تجربے مشاہدے دی روشنی اگر میں آنکھاں تے یعنی حق ہوتی کہ آخری بندے دے چہرے تے بھی میری نگاہ ہے، اس وقت مجمع ہر بندہ ہماتن گوش نظر آ رہے ہیں، ہر بندہ متمنی اور طالب ہے خلوص دل نہ ذکر اہل بیت سننے واسطے، اور یہ ماحول میرے واسطے بڑا سازگار ہے۔ میں ادب دا ایک طالب علم ہون دی حیثیت دا ایک ادبی قطع پیش کر رہا ہوں، ادبی زبان شان توحید ہے موضوع، توجہ فرمانا بزرگ محسوس میں یعنی چاہ رہا توجہ، شان توحید ہے موضوع، توجہ رکھنا۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے، آخری نظر تک گزارش ہے، پھر دوہرا رہے ہیں موضوع ہے شان توحید، پھر آخر کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے۔ پیارے دوستو، مصر ثانی جی کے لفظ استعمال کیتا ہے ادراک، ادراک میں نے عقل، شعور، مت، فہم و فراست، پھر آخر کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے ہی بالا تیری حمد و ثنا ہے۔ تھوڑا جاگو، تھوڑا جاگو، تھوڑا جاگو، میں ایک زبان دا میں یاد توڑی خدمت چھوڑ کے جا رہے ہیں، توجہ رکھنا، یاد کیتی ہوئی گلہ نہیں، اساتذہ اور روحانی پیشوامہ تو حاصل کیتی ہوئی اور ذہنت محفوظ کیتی ہوئی گلہ پیش کریں۔ پھر آخر موضوع ہے شان توحید، کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے ہی بالا تیری حمد و ثنا ہے۔ اور سوال فرمانا کہ 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہیں وہ تیرے، موضوع ہے میرا شان توحید، تو رکھنا کہ 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہیں وہ تیرے، اور میرا اللہ تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورتی نہ سماعت فرما ہے، انتہائی خوبصورت انداز سماعت ہے، میرا حوصلہ تجھی بنا دیتا ہے۔
پیارے دوستو جس محبت نہ جس خلوص نہ جس یکسوئی نہ تسی یہ پہلا کہتا سوات فرمایا اس تو محدود ہوئے میں اس تو تواڈے انداز کو متاثر ہوں میرا دل آدھائی کہتا ہو جائے اس خدائے بزرگ و برتر دا نام پاک میری زمان ناقص سے جاری ہے جیڑا اللہ اپنے بندیاں نو عزتاں عطا فرمانا ہے دیکھو نا لفظ تسی روز دے جملہ پڑھتے ہو باتو عزو من تشائے باتو ذلو من تشائے تو اللہ عزتاں عطا فرمانا ہے میں شیر پیش کر دیا توجہ میرے پاس رکھنا کہ خدا کسی کو جب عہدے کمال دیتا ہے اللہ جس وقت اپنے فضل و کرم دے نال کسی دے نوازش کرتا ہے اس نو بلندیاں عطا کرتا ہے کمال تک پہنچاتا ہے اس معاشرے کچھ حوالے میں بہترین کامیابی تے کامرانی نہ ہمکنار کرتا ہے تو پھر توجہ پوری خدا کسی کو جب عہدے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پھر آخر خدا کسی کو جب عہدے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے ایک لفظ استعمال کیتا ہے پرکھنا پرکھنا توڑی زمان کا لفظ ہے یعنی کسی چیز کو جانچنا دیکھنا تولنا گہرائی تک پرکھنا تو آج کر رہے ہیں خدا کسی کو جب عہدے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور شعر ثانی کہ اگر کسی کو پرکھنا ہو یاد ہی کہہ دو جاگو بھائی میرے ایک پیغام ہے تو آنے واسطے بسم اللہ محمد اگر کسی کو پرکھنا ہو یاد ہی کہہ دو کیوں یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے بہت نوازش بہت تو بھائی آخر میں شان علی بھی بیان کیتی ہے جس میں میری تمہید بڑی طولانی ہوئی اس کو میں اختصار نہ کروں تاکہ میں قصیدہ پڑھا لیکن میرے موالی بھرا بھی موجود ہوئے ایک مصدر سے میرا جس کو بہت پسند کیتا گیا عوامی سطح ٹھیک ہے وہ بھی خدمت عادت میں پیش کر رہے ہیں اور اس تو بعد قصیدہ پڑھ رہے ہیں اس مصدر کی خوبصورتی ہے کہ اس سٹیج میں فقیر نے چند انگریزی دے الفاظ میں بصورت کافیہ بھنگ کرنے کی کابش کی تھی ان پریشانی ہونا توجہ پوری میرے پاس رکھا پریشانی ہونا انگریزی جو الفاظ استعمال نہیں کیتے کہ جنہوں سمجھن دے واسطے تو انہوں کسی دقت یا دشواری کا سامنا ہوئی بلکہ عام الفاظ استعمال کیتے ہیں کہ جنہیں ہر روز تواڈی زبان تے جاری نہیں اور اگر یہ آکھا تے حق اسی کہ تواڈی زبان دا حصہ بن چکے پھر بھی میں ان کی وضاحت کر دیا تھا کہ کوئی اس تو محروم نہ رہے جس لطف کو پہلے لفظ نے استعمال کیتا ہے ٹیسٹ زندے محفوظ کرنا ہوں جب میں سوال کرنا انہوں نظر مولا زبان نہ جواب دینا پڑھے لکھے لوگ موجود ہو ٹیسٹ میں نے امتحان ہم لفظ میرے بچے نے ٹیسٹ ہوئے ٹیسٹ میں نے امتحان دوجہ لفظ جب میں استعمال کیتا ہے بیسٹ اے توڑی تفنن نے تب آپ استعمال کر بیسٹ میں نے بہت اچھا یعنی گڈ میں نے اچھا بیٹر میں نے بہت اچھا بیسٹ میں نے بہت ہی اچھا تیسری فارم ہے تو بیسٹ میں نے بہت ہی اچھا پھر ایک لفظ استعمال کیتا ہے چیف گیسٹ گیسٹ میں نے مہمان عام لفظ ایسی استعمال کرنے اور مہمان تھوڑا بچنے اپنی زبان میں کسی آنے پہ میرے کام گیسٹ آئے چیف گیسٹ انگریزی جس مہمان کو آکھنے جس کو اپنی زبان دی اصطلاح کسی آکھنے مہمان اعلیٰ مہمان خصوصی مرکزی مہمان جس سے کوئی سماجی یا مذہبی یا سیاسی کوئی اسی تقریب میں نکال کرنے ہیں تو اس علاقے کی کسی معزز وڈیری شخصیت کو سدنے کہ اس کو عزت دینے ہیں مہمان خصوصی مہمان اعلیٰ اس کو انگریزی آکھنے ہیں چیف گیسٹ اور آخری لفظ ہے اریسٹ تو میں پورا لطف اٹھانا ہے میں ایک عوامی کی زبان میں بڑی سادہ زبان بھی میں چاہنا کہ ہر کمیونٹی محدود ہو گئی آخری لفظ ہے اریسٹ اریسٹ میں نے گرفتار ہونا توجہ رکھنا یہ گرفتار کرنا ہوں میں شیر پیش کرنا توجہ میرے پاس ہے پوری اور نظر مولا جس دا دل پکارے
زبان بخل نہ فرمائے. میرے نزدیک سامنے زینت مجلس ہے, مجلسی زینت بن کے بیٹھ رہے. تو عرض کر رہا کہ برود محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. بہت مہربانی, بہت مہربانی. دہرا رہا کہ برود محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. جو اس میں لے گا زیادہ نمبر تو ہر عمل اس کا بیسٹ ہوگا. پھر دہرا رہا کہ برود محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. جو اس میں لے گا زیادہ نمبر تو ہر عمل اس کا بیسٹ ہوگا. ایک لفظ بھول گیا, معافی چاہنا ہے, ویلکم. ویلکم بھی عام لفظ سے خوش آئے, یعنی جی آئے نا, خوش آمدید استعمال ہوتا ہے. پھر آخر رہا برود محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. جو اس میں لے گا زیادہ نمبر تو ہر عمل اس کا بیسٹ ہوگا. کہیں گے ویلکم درے جناب پر علی کے حبدار کو فرشتے. جیو پہ بہت خوبصورتی میں سماعت فرما رہے ہو. کہیں گے ویلکم درے جناب پر علی کے حبدار کو فرشتے, اور اس کا ادنا سا ایک گداگر بھی خلد میں چیف گیسٹ ہوگا. کے حبدار کو فرشتے, اور اس کا ادنا سے گداگر بھی خلد میں چیف گیسٹ. جنہیں شاعری دی تکنیک کو سمجھ دے, اس دیا گہرائیاں تو واقف ہو. ذرا میں تھوڑے لطف بات سے میں اس سے اضافہ کر رہا. آخری میرا قافیہ ہے ایریسٹ. ان دیکھو میرا منصفہ کے سننا, عدو میں ہے دشمن. تو عرض کر رہا کہ عدو حیدر کہ میرا اللہ کرے گا اعمال ضبط سارے. عدو حیدر کہ میرا اللہ کرے گا اعمال ضبط سارے. یقین کیجئے فدق کے چوروں کے ساتھ وہ بھی اریسٹ ہوگا. قصیدہ پیش کر بس تھوڑی طبیعت کو ذرا نکھار دے واسطے اور تھوڑی طبیعت کو کھلان واسطے میں مسدد پڑھ. پیارے دوستو, قصیدہ پیش کر دیں خدمت عالی. اگر قبول افتاد ہے عزت و شرف. میں ایک ایسے موضوع کا انتخاب کی تھا پڑھے ادب نوازی نوں تے سخن شناسی نوں سامنے رکھ دے. میری ادنا شخصیت, چھوٹی جی میری حیثیت جس کے اندر تقاضا کر دی ہے اس کے مطابق میں پڑھ رہا. ٹھیک ہے پہلے دوستو, میں عام روایتی موضوعات کو ہٹ کے آتے جاتے اور بے شک آئے تو اٹھ کے جائے تو اس پاس سے توجہ نہ فرماؤ. یہ موضوع میں تھوڑے سے انتخاب کیتا ہے عام روایتی موضوعات تو ہٹ کے ہے. لاہور میں ہی ایک لیٹریری ادب نواز ان دوست طبقے نے فیصلہ کیتا کہ اس ہستی دا اس دی برسی منائی جائے, کیونکہ انہوں دا ذکر ہوندہ تے ہے. دوران ذکر اہل بیت کسے ضمن ذکر آ جائے, لیکن خصوصاً انہوں دا ذکر نہ ہونے برابر ہوندہ ہے. اور نئی نسل اس تو مطلع ہو گئے, نئی نسل انہوں دے ذکر تو بھی مطلع ہو گئے. بڑی شخصیت ہے, مرکزی اہل بیت ہے. تو پیارے دوستو 6 برس تو میں اس موضوع میں لکھ لیا. 6 برس تو ہر سال نئی نظم لکھن دا تقاضا کر دینے. پہلے میں دس دیا کہ میں خود کہنا, اللہ نے قلم عطا کی تھی ہے, میں خود لکھنا اور خود پیش کرنا. 2 چیزاں نے کہ پہلے شاعر آخدہ کی ہے تے پھر اس نو پیش کی میں کرتا ہے. تو آدھی خدمت جو اس کلام نو پیش کی میں کرتا ہے. 2 چیزیں جڑیاں نے میری پہچان ہے. بہت مہربانی. تو موضوع ہے شان مادر مرتضی. کیونکہ میری سفید بال میں تے میں
یعنی ایک ادوات جو گزر کے آیا اور میری جڑی شخصیت جس گل کا تقاضا کر دیئے میں اس طرح مستند سے معتبر گل کرنا آتی ہوں توجہ ہے میرے پاس موضوع ہے شان مادر مرتضی سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ میں آگے ہم کہا چکا کہ 6 برس میں لکھ رہا ہر سال میں نے اس حوالے نال نئے فرمائش ہوندی کہ نئی نظم لکھی جائے ایک نظم کہی اور پھر میری خوش بختی کے پہلے ہی سال جس وقت میں نظم لکھ کے لے گیا تو اس حوالے نال میں نے ایوارڈ بھی ملیا اس ایوارڈ دا نام ہی ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد ایوارڈ پھر اس تو بعد ہر سال لکھیا اور ہر سال جنہی نظمیں اتنی مقبول ہوئی تو اڈے درمیان کہ جلسے آندھی اور مجالس دی زینت پڑی سالہ سالوں نظم پڑی یہ جڑی آج میں نظم انتخاب کی تھی پچھلے سالہ والیاں نہیں یہ جڑی تازہ ترین اس سال پڑھی گئی ہے وہ نظم میں انتخاب کی اس تو پہلے ایک مصرع تمہاری خدمت پیش کر دیا کہ وہ رتبہ ہے تیرا جو کر کے نمایاں زمانے میں ہم کو دکھایا گیا ہے جنہی اس کو 3 سال پہلے جنہی پڑھی وہ رتبہ ہے تیرا جو کر کے نمایاں زمانے میں ہم کو دکھایا گیا ہے یہی شان کم ہے کہ گودی کو تیری امامت کا مقصد بنایا گیا پھر اس کو 7 سال جنہی نظم لکھی اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ بنت اسد جب کبھی عنوان آئے فاطمہ بنت اسد جب کبھی عنوان آئے میری سوچوں میں ہر ایک سمت سے قرآن آئے اس طرح بڑی مقبول ہوئی لیکن اس میں بھی محاورہ تو اصطلاح دا استعمال تشبیہ و استعارے دا استعمال ذرا مشکلات لفظ مشکلان ہر لفظ دا ترجمہ کرنا پہندا زیادہ سمجھان واسطے تو میں نے شعراء حضرات نے علماء حضرات نے حکم دیتا کہ ٹھیک ہے کمال ہے شاعری دا لیکن تو ہن جڑی نظم لکھے نسبتاً آسان زبان ہوئے تاکہ ہر کوئی اس کو فوری طور سے براہ راست استفادہ کر سکے اور فیریات یہ جڑی نظم پڑھ رہے ہیں ایک نسبتاً آسان زبان میں آج کیتی ہے خدمت عزیز پیش کر رہے ہیں کہ قبول افتد عز و شرف ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ لو عالم اس سے بھی 2 الفاظ جنہیں میں استعمال کیتے ہیں پہلے ان کی وضاحت کرتے ہیں ایک لفظ استعمال کیتا ہے گہنا گہنا میں نے تھوڑی زبان کا لفظ ہے زیور ہن زیور کا مقصود کیا ہوتا ہے زیور کا پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے زیور کسے شخصیت دے حسن 2 چاندتے دوبالا کرنے واسطے اس نو سجان واسطے کہ وہ بہتر اور اعلیٰ نظر آئے نسبتاً زیور دا استعمال ہوتا ہے یہی گا دوسرا لفظ میں استعمال کیتا ہے عصمت عصمت میں پاکیزگی معصوم بھی آتا ہے معصوم بھی دا ماخذ بھی عصمت ہی ہے یعنی پاک ہو توجہ رکھنا میں پیش کر رہا ذرا گہرائی دے نال باریکی دے نال اور اپنی جڑی ذوق سماعت دا درجہ ہے اس کو ذرا بلندی میں رکھنا ہے تاکہ میرے تواڈے جڑی یہ جوڑ مل جائے اور گل تواڈے تک پہنچے اور تسی لطف اندوز ہو سکے ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ لو آل محمد فاطمہ بنت اسد عصمت کا گہنا پھر دوہرا لے ہاں بھائی فاطمہ بنت اسد عصمت کا گہنا 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 جانے کم تو نہیں
میرا سماعت فرما رہے ہو پہلا شیر خدمت عالی چلو بھائی ان سماعت کرنا میں نہ شیرانو جیڑے درجے دیتے ہیں جس درجے نہ میں پڑھ لیا پہلا شیر آلہ آجو آجو بسم اللہ بہت خوبصورت مسائب خان خطیب گردن سلکو آگے توجہ میرے پاس رکھنا میں عرض کر رہے ہیں بڑی خدمت عالی سے ان شیران ان جنہیں میں درجات دیتے ہیں اپنے خیال علاقے سے مطابق مارک کر رہے ہیں پہلا شیر آلہ دوسرا شیر آلہ تر اور پھر تیسرا شیر آلہ ترین توجہ میرے پاس رکھنا میں پہلا شیر پیش کر رہے ہیں ہن میں نے وضاحت بھی لوٹ دیں میں جاننا کہ مجمع بڑا ذہین دے فتین ہے تو اللہ ذوق کے سماعت بڑا بلند ہے میں نے اس گل دا یقین ہے اور میں سچی گل کر رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں ہم تسی بھی اس طرح ثبوت فراہم کر رہے ہیں شیر پیش کر رہے ہیں موضوع تسی جان چکے ہو موضوع ہے شان مادر مرتضی توجہ میرے پاس رکھنا ہاں بھائی آپ کے پہلو سے ہے بارہ اماموں کی لڑی استعمال کیتا ہے وسیلہ پیچھے نظر رہے وسیلہ عبارہ بھی سارے واسطے وسیلہ ہے خدا اور سارے درمیان توجہ ہاں بھائی آپ کے پہلو سے ہے بارہ اماموں کی لڑی آپ کے پہلو سے ہے بارہ اماموں کی لڑی جن قدم سے آج بھی کٹتی ہے مشکل ہر گھڑی وسیلوں کے لیے بھی تو وسیلہ موقع والی بڑی عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی عبادت بڑی خوبصورتی انتہائی خوبصورتی نے شیر سماعت فرمایا پیارے دوستو اور میں اس تو کچھ درجے بلند شیر پیش کرنی سعادت حاصل کر توجہ رکھنا ایک لفظ استعمال کیتا ہے وجہ اللہ گدن پر اور میں نظر کر رہے ہیں تسی دھاویے غلط بیٹھے پہ دیا تھے آجو میں تو انہوں دیکھتا بھی رہا تے شیر پیش کر رہے ہیں لفظ ہے میرا دراوی ہے چھوٹا پتر بھی آکھا دینا سے اور مولا نے بڑی عزت بھی دی تھی اس سے کوئی شک نہیں سالیہ دعاما اس کی زندگی تعمیر و ترقی شامل اور صاحب مطالعہ بھی ہے اس وقت سے میں انہوں نے تھے بٹھایا دو جائے کہ ذاکر اہل بیت دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے نہ انہوں نے وقت آیا میں پڑھتا رہا وہ اخبار پڑھ دینا میں نے ذرا گال بارہ نہیں کھاتی تو محروم نہ رہے کوئی ہر کوئی محروف ہوئے لفظ میں پیش کیتا ہے وجہ اللہ تھوڑے میرے کائنات دے مرشد علی دے القاب ہیں اذن اللہ لسان اللہ وجہ اللہ ہن اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا تو ہر بچہ بھی میری قوم کا جانتا ہے وجہ اللہ کا معنی کیا توجہ رکھنا میں اس لفظ نو دو معنیان حوالے میں استعمال کیتا ہے دو معنی پہلے میں تمثیل پیش کرتا جیڑا نتیجہ ہے آخری میری جیڑی لائن شیر دی وہ نتیجہ ہے اس نو منظر بنا کے سننا ہے توجہ رکھنا ہاں بھائی جس کو وجہ اللہ کہتا ہے نبی
چہرہ آکھیا ہے جس سے سامنے اللہ دا چہرہ بھی جھکنا ہے اللہ دا چہرہ سبحان اللہ اچھا جی اچھا پھر بنا لاکھ باری اگر تو انہوں لطف آوے دہرانا چاہو تکرار چاہو تو میں حکم دیو میں تھوڑی خدمت واسطے حاضر ہوں پھر شیر دہراؤ بھائی سامعین دا اسرار ہے بھائی جس کو وجہ اللہ کہتا ہے نبی زارے بلی اس سے بڑھ گئے کیا بیان ہو چاند مجھ سے آپ کے جس کو جھکتا ہے صدا اللہ کا چہرہ آپ ہے فاطمہ بنت حسن سبحان اللہ الحمدللہ لو بھائی اور اس میری دادم دا دل میں پیش کر دیتی اور دیکھو فقیر دا بچہ ہے علماء دی گودیاں پرورش پان دی سعادت حاصل کی تھی میں سچے در بات سچ بولن دا دی اے جڑا ہن شعر پیش کر رہا یہ بہت بڑا شعر ہے توجہ فرمانا یعنی وہ شعر ہے جس سے واسطے مستند شعراء کرام میرے مقصد ہے کہ وہ شعراء کرام جن اندر دنیا علم و ادب ایک بڑا نام ہے ایک پہچان ہے علماء کرام نے بھی اس شعر دے حوالے نال بالمشافہ بھی بدریہ ٹیلی فون بھی میں نے دا دو اور کچھ اس سے اچھی رائے اور خوبصورت رائے میں حاصل کی تھی علماء کرام کو اور شعراء مستند شعراء توجہ رکھنا ہے کہ نیا تخیل ایک عمدہ تخیل پیش کر رہے ہیں بڑا شعر ہے خدمت عالی پیش کر رہے ہیں توجہ رکھنا لیکن پیش کر اس سے کہ شعر توڑے تک پہنچا میں دو جملے توڑے دے خزینے محفوظ کرنا ضروری سمجھنا پیارے دوستو ہر ماں اپنے بچے نو جنم دین دی میری گل محفوظ کرنا ہر ماں اپنے بچے نو جنم دین دی فطرت انسانی دا تقاضا ہے نظام قدرت او بچہ بتدریج پروان چڑھتا ہے پہلے گھٹنیاں چلتا ہے پھر بولنا سکھتا ہے اور گالنو حسین دے واسطے پورا دین دے محفوظ فرمانا اے بچے نو گفتار دا لہجہ عطا ہوندہ ہے میں چونکہ لفظ لہجے دا استعمال کیتا ہے اے جڑا بولن دا لہجہ عطا ہوندہ ہے اے ماں دی طرفوں عطا ہوندہ ہے اے عطیہ ہے ماں دا بچے نو جڑا گفتار دا لہجہ ہے اے گل ذہن محفوظ کیتی ہے ہن میں شعر پیش کر رہا ہاں بھائی جب حقیقت ہے کسے کو مات گائے بولنا جب حقیقت ہے کسے کو مات گائے بولنا پھر تو واجب ہے مجھ مارا یہ بھی کھولنا جو شب معراج تھا اللہ کا لہجہ کچھ کہہ گیا سبحان اللہ الحمدللہ بسم اللہ لاکھ واری الحمدللہ یہ سے پھر دہرا بھائی سامعین دا اسرار ہے ہماری جب حقیقت ہے کسے کو مات گائے بولنا پھر تو واجب ہے مجھ مارا یہ بھی کھولنا جو شب معراج تھا اللہ کا لہجہ آپ ہے فاطمہ بنت اسد سبحان اللہ
میں شائستہ مہذب اور ادبی زبان پہلی نظم پیش کرنا عربی اس واسطے ہے کہ میرا لوگوں دے دین ہے جیڑا میرا آئیڈیل بڑے وہ نہ ٹوٹے، دوسرے کہ میری پہچان چونکہ ہے میں کبھی کوشش نہیں کی تھی کہ میری پہچان ظاہر ہو وہ جیسا بھی کچھ سنے گا وہ ضرور پیش کریں، لیکن آج تسی میری توقع تو بالا حیران کن یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ تسا میں بہت محظوظ کیتا ہے، خود بھی محظوظ ہو گئے، میری عزت اضافہ ہوا ہے، مجلس کی خوبصورتی اور حسن بڑھ گیا، بہت خوبصورتی میں تو سماج سمایا، لیکن اس کے بعد پھر میں آسان ٹھیٹ پنجابی دے کوئی نظم پیش کرنا ضروری سمجھنا، مداد ہے میرے مرمے دا اور موالی، چونکہ میں خود بھی موالی ہے اور میری دعا ہے کہ میدان محشر بھی مولا منو موالیاں دی قطار چڑھائے تاکہ کم از کم میرا حساب تے آسان ہو جائے۔ تو پہلے دوستوں میں عرض کر رہے ہیں ایک پنجابی نظم پیش کر رہے ہیں بغیر توضیح و تشریح دے، گفتگو بڑی ہو چکی اور اسی خوبصورتی میں سماعت فرما ہے۔ پنجابی نظم اس میں کافیہ میں استعمال کیتا ہے در ہے کافیہ، ردیف ہے کر لیا، یہ میں اس وقت سے دہرا رہا ہوں کہ لاہور ہے اور میرے ایک بڑے معزز اور بڑے نامور شاعر نے بھی اس کافیہ میں لکھے اور وہ قصیدہ بڑا پڑھا گیا ہے، بچے پڑھتے ہیں ذاکر۔ میں یہ وعدے کرنا چاہنا کہ وہ انہوں دی لطیف بھی علیحدہ ہے، انہوں دی لطیف ہے دار لے لیا، پر لے لیا، سر لے لیا، گھر لے لیا، بہت خوبصورت ہے انہوں نے انکار نہیں، میری لطیف ہے کر لیا، میرا تخیل بھی انہوں تو بالکل مختلف ہے، میں پیش کر لیا کافیہ ہے لطیف ہے کر لیا، میں کیویں نبھا سکیا یہ ہوں تسی سماعت فرمانا ہے، رشتے کا انصاف کرنا ہے، ایک بلند آواز ہے صلوات پڑھو علیہ وسلم۔ میں وعدہ کر چکا کمٹمنٹ ہے میری تو انہیں مرشد علی نشان ایک منفرد تے چھوٹے انداز میں پیش کر دی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمیں کعبہ جا میرے دے ہمیں دی جائے کعبہ جا میرے دے ہمیں دی جائے تیری کرامت ہے مولا
پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں. میرے عزیز محترم تشریف لائے میں نے بڑے مناسب وقت میں میرے حوالے کر رہے ہیں اور میں مسائل کو لمبا چوڑا نہیں پڑھا. میں جاننا کہ میری قوم، میری ملت میرے تو کی توقع رکھتی ہے. اس واسطے اس سے میں اتفاق کر رہا ہوں. ایک بیان کر کے میں ممبر چھوڑ دینا اور ایک اصل پوری کر دے گا میرا. ٹھیک ہے، لڑ کے پڑھیں گے اور میں بڑی جلدی مجلس کو اختتام تک لے جا رہے ہیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں. لیکن ایک موضوع واسطے میں میرے برادر تشریف فرما لے. میں جناب ایک موضوع پڑھے ہے، اس موضوع میں میں بڑا پسند کیا مرید کی چہرہ فرمایا، لیکن میں کہتی چیز نہیں ہوئے گی، موضوع وہی ہوگا تاکہ تشرگی تولی میری دور ہو جائے. اور موضوع کیا ہے بجائے اس پہ کہ اس موضوع میں چند لفظ کا سہارا لے کے تولی خدمت پہنچانا. میں دو شعر پیش کر رہا کیونکہ شعر پسند نظر آتا مجمع ہے. انہاں اشعار دے تسی خود اپنی ذہانت نال اس کا موضوع خود تلاش کرنا، تلاش نہیں کرنا بہت سی. میں سمجھنا کہ میری قوم دے چھوٹے کم سے بچے تے بچیاں بھی اپنے مولا دی تاریخ تو آگاہ نہیں نہ مجلسان دے سنن دے تو فائد. اس واسطے میں پڑھنے تمہارے تک موضوع پہنچ جائے. توجہ رکھنا کہ یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے، یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے. میں تیسری بار مصر اول پڑھ رہا تاکہ مصر ثانی تمہارے دلوں کی گہرائی تک پہنچے. اس سے موضوع مضمر ہے، پوشیدہ. یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے. میری مراد ہے صاحب اللہ سے زمان سمجھتے ہوئے، میری مراد ہے کام آل محمد. یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے. اسے سننا کہ سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے. کون آتا ہے کہ رستے میں گلابوں کی جگہ، کون آتا ہے کہ رستے میں گلابوں کی جگہ فرش آنکھوں کا محبوں نے بچھا رہا. تو بھائی اس میں اردو شائستہ اردو بھی لکھیا، عربی اردو بھی، پنجابی بھی بہت ساری نظمیں لکھی ہیں. ہر سال تقاضا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ میری ایک آدمی نظم ہے جنہی آج بھی ساتھ ساتھ شاداب معروف ہے تو آج انتہائی پسندیدہ اور ہن بھی میں پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب کچھ ایسا ہے جنہی زبان اس سے میں اختیار کیتی ہے کہ پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو آئے، ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر. مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں، کیا لوٹ جائیں تیری زیارت کیے بغیر. اس طرح چند عسکری دا ہون جلدی آ، اس طرح نرجس تا چند شاہ دمن ہوئے اعلان جلدی جلدی. اور پھر جس طرح جنہا تسی سنے ہیں ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہے، بے بسی اور اپنے پھیلائے ہے، مہدی مولا جلدی آ وغیرہ وغیرہ. ہون میں بالکل ٹھیر سے بات نہیں، بالکل نئی چیز ہے. پھر میں تیاری پیش کرنے سعادت حاصل کر رہے ہیں جس پہلے تمہاری سماج سے نہیں گزری، اس واسطے بات کر رہے ہیں. ایک شعر اس کا اور پھر ایک بیان کر کے میں ممبر عزیز دے حوالے کر دیا. ایک بلند آواز میں سلوات پڑھ لو آل محمد.
تھک گئی ہیں جہاں میں شعر پیش کرنے اس سے بھی جس دا ریفرنس دا حوالہ جڑا پیش کی جائے جس حوالے دے نال میں اس لطیف نو پیش کر رہے اس حوالے نو بھی پیش نظر رکھنا پہلا شعر پیش کر رہے ہیں ہمائی تیری ایک جھلک میں کرنے ہر مومن بیتاب جس نو مولا دا انتظار ہے اور اس سے کتنی شدت ہے کتنی صداقت ہے انہاں درمیانوں سینیاں جو لکا کے نہیں رکھنا برملا اظہار کرنا ہے میں تھوڑے جذبات ہی ترجمانی کرنے شعر دے وچ ہمائی تیری ایک جھلک میں کرنے ہر مومن بیتاب تیری ایک جھلک میں کرنے ہر مومن بیتاب مولا باقر غیر ورطا بدونت نگاب مولا باقر غیر ورطا بدونت نگاب حسن تا چل ہن جل دیا مٹے شوق زیارت دا حسن تا چل ہن جل دیا مٹے شوق زیارت دا کہ لب لب تیرے نقشے پہ ایکیاں تھک گئیاں ایکیاں تھک گئیاں مہربانی بہت مہربانی دوسرا اور آخری شعر پیش کرنے ہیں ہمائی دور حقائق دور ہو گئے ہیں کچھ بندے نہ جانے دور حقائق دور ہو گئے ہیں کچھ بندے نہ جانے پاک حرم دی چھت دے اٹھے دیوارہ بے ادانے پاک حرم دی چھت دے اٹھے دیوارہ بے ادانے تے سب نو لگ جائے صاف پتہ صحیح آزان تے کلمے دا تے سب نو لگ جائے صاف پتہ صحیح آزان تے کلمے دا ایوں دیکھن لئی جلوہ ایکیاں تھک گئیاں ایکیاں تھک گئیاں بس چند سادہ میں مجلس اختتام تک پہنچا رہے ہیں دلہ میں میرا بھادا ہے لیکن بانیان مجلس کو پتہ ہے کہ بانی مجلس تے دھاکر دا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے بانی مجلس حکم نو اس کی جو بھی تسی ترجمانی کر لو اور بانی اپنی جانا اس نے ٹھکرانا ذاکر نے بس کیا میں صرف ایک مطلع ایک ایسی نظر بات سے میں حکم ہے اس سے میں اختتام کر دینا ایسا مطلع ایسی نظر کہ جنہیں چند نظروں دور حاضر میں تحریر کی تھی اور میری پہچان کا سبب بنیا انہوں میں بھی یہ سر فہرست ہے پاکستان نہیں بیرون ملک دنیا میں جس گوشے گوشے جتھے مومن وستے ہر مومن دے دل وچ اس مصرے نے گھر بنایا میری پہچان کا سبب بنا میں خدمت عادی پیش کر رہا صرف بس زیادہ نہیں گھر قبول اختر دہیز و شرط اور ایک بات بھر کے میں ممبر چھوڑ رہا باقی ذمہ داری اپنے لیے ذمہ ہے ایک بلند نوازر صلوات پڑھ لو آل محمد زندگی ہے یہ ابھی
میں بڑی سادگی نال مختصر لیکن جامع گل آکھی ہے کہ زندگی وہ ہے جڑی مرشد علی دے پیار گزری ہن فتح ثانی اس نے اینٹونیم یعنی اس نے متضاد اس نے برعکس گل آکھی جڑی زندگی میرا علی تو خالی ہے محبت علی تو محروم ہے محمد کی نگاہ کہ وہ زندگی کیسی ہے ہاں بھائی علی بنے کے پیارے میں کتے تو زندگی ہے یہ علی بنے کے پیارے میں کتے تو زندگی ہے یہ میرا مرتضی نہ ہو تو موت سے اور میں الہان پیش کرنا جنہا توڑا انتہائی پسندیدہ ہے اور اس مصر دی دینت بن چکا ہے ہاں بھائی علی بنے کے پیارے میں کتے تو زندگی ہے یہ علی بنے کے پیارے میں کتے تو زندگی ہے یہ میرا مرتضی نہ ہو تو موت سے بری سمیم قلب تو ممنون متشکرہ کہ تو سب میری بڑھڑی کمزور ناتمام تھکی ہوئی آواز میں اپنے پاک مرشد پاک نام دے حوالے نہ جس خوبصورتی نے قبول فرمایا ہے میں اگر اس سے شکریہ ادا نہ کرا تو میری کم ظرفی ہے قیمتی جو قیمتی چیز بھی کسی کی خدمت پیش کیتی جائے اگر اس کی قدر کرنے والا ہی کوئی نہ ہوئے تو اس کا مول نہیں رہتا تو میں سارا کریڈٹ تہاڈی خدمت پیش کرنا کہ اس خوبصورتی نہ تو اس کو قبول فرمایا ہے میری عزت اضافہ ہے مجلس سے حسن اضافہ ہے مولا تو نے سب اجر عظیم عطا فرمایا بس میرا وعدہ ہے بے شک شان علی پڑھنا ذکر علی کرنا عبادت خدا اس سے بھی شک دی کوئی گنجائش نہیں اس کا اجر بھی عظیم ثمرہ بھی کثیر پر پیارے دوستو جس مجلس سے عذاب سین بطور دی اجڑی اولاد دا پرسا بن بس میرا مقصد حل ہو گیا ہنجو آگے ہر چہرہ غم لدائے ہر آنکھش بارے میں ایک وین کر کے مجلس چھوڑ رہے ہوں از کر رہا دامن بھی